شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ جس کو نیکیوں کا موسم بہار بھی کہا جاتا ہے، جس میں ہر نیکی کا بدلہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. رمضان ایک مہمان کی طرح آتا ہے اور ایک مہمان کی طرح ہی رخصت ہو جاتا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے وہ مہمان کیسا ہے. اور اصل میں 3 طرح کے مہمان ہوتے ہیں. ایک وہ جن کا آنا ناگوار ہوتا ہے، ایک وہ جن کا آنا نہ آنا دونوں برابر ہیں، 50-50. آ گئے تو بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے. اور تیسرا وہ مہمان جس کا بے چینی سے انتظار ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ میرے لیے کیا ہے؟ اپنے سے خود سوال کریں. جس کے آنے پر میں پریشان ہوں کہ روزے نہیں رکھ سکتی، کیسے رکھوں گی، اتنا بڑا دن، اتنا مشکل، رات کو بھی جاگنا پڑے گا، صبح بھی جلدی اٹھنا پڑے گا، فلاں 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 مسئلے. یا پھر بس آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح. اور یا بے چینی سے انتظار. سلف صالح کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے سے اس کا انتظار شروع کر دیتے تھے، کب رمضان آئے گا.
اور گویا ان کا سارا سال ہی رمضان کے ساتھ ایک قریبی تعلق ہوتا کہ رمضان گزرنے کے 6 مہینے وہ یہ دعائیں کرتے کہ یا اللہ جو کیا تھا وہ قبول کر لے، اور اس کے گزرنے سے پہلے کے ان کے جو 6 مہینے ہوتے اس میں یہ انتظار ہوتا کہ کب رمضان آئے گا۔ اور جب سلف صالح کی ٹرم بولی جائے تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے۔ سلف کا مطلب ہوتا ہے پچھلے، اور صالح نیک لوگ۔ تو پچھلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ یہ تھا۔ تو کیا مجھے رمضان کا انتظار ہے؟ کیا میری رمضان کے لیے تیاری ہے؟ کیونکہ ہوتا ایسا ہے نا کہ کوئی فنکشن ہے گھر میں، کوئی شادی کا ہے، کوئی دعوت ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی مہمانوں نے آنا ہے، تو ہم اسی دن جس دن آنا ہے پلاننگ شروع کریں کہ اچھا اب کیا کرنا ہے، تو ہم اس کو مینیج نہیں کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کھانا پراپر نہ بن سکے، گھر کی سیٹنگ صحیح نہ ہو سکے، یا ان کو صحیح طور پہ ہم ہینڈل نہ کر سکیں۔ لیکن اگر ہم نے پہلے سے تیاری کی ہو، جس طرح ہماری دنیا کی تقریبات جن کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، کوئی شادی کا ایونٹ آ رہا ہے، کوئی اور دعوت ہے، پہلے سے ساری پلاننگز ہوتی ہیں، کیا بنے گا، کون کون آئے گا، کہاں بیٹھیں گے، کیا کریں گے، تو جا کر وہ پورا کا پورا ایونٹ اچھا رہتا ہے۔ اور ہم یہ سوچیں اچھا رمضان آ رہا ہے، جب وہ آئے گا تو سوچیں گے کیا کرنا ہے، تو یہ رمضان کی تیاری نہیں۔ رمضان کی تیاری پہلے اپنی سوچوں، اپنے گھر، اپنے جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، ہر طرح سے پہلے سے تیاری کر کے رمضان میں داخل ہوں گے تو ہی رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو گھر کے کام کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اگر کر لیے جائیں تو آپ کے 10-15 دن گزر سکتے ہیں، جس طرح آپ نے کپڑے دھو لیے، باقی ایک تفصیلی صفائی کر لی، چیزوں کو مینیج کر لیا، اس طرح استری کر کے رکھ لیا، سیٹ کر لیا کہ کچھ کم از کم دن آپ کو بیچ میں کرنا بھی پڑے تو کچھ دن آپ کے اچھے گزر جائیں، آپ کو ان میں وقت لگانے کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر جسمانی طور پہ اپنی صفائی خاص طور پہ کر لیں پہلے سے۔ بہت زیادہ تعلق جسم اور روح کا آپس میں ہے۔ آپ کے جسم اگر پاک صاف ہوگا تو آپ کو عبادت میں بھی مزہ آئے گا، اور اسی اعتبار سے جہاں نماز پڑھنی ہے اس جگہ کو صاف کر لیں، اور جو جائے نماز استعمال کرنے ہیں ان کو دھو لیں ایک دفعہ، اور اسی طرح سے روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ بہت دفعہ ہمارے اپنے گناہ حائل ہوتے ہیں ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھانے میں، کچھ ایسی غلطیاں، کچھ ایسی خطائیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ روحانی طور پر ہمیں پیچھے کر دیتی ہیں۔ سوچیں کہ وہ کیا ہیں، ان سے خود کو نکالیں، اللہ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ جو رمضان آ رہا ہے اس سے میں بھرپور فائدہ اٹھا سکوں، اور اس میں مکمل تیاری کے ساتھ داخل ہو سکوں۔ کیوں مجھے رمضان کو اتنی اہمیت دینی ہے؟ کیوں اس کی اتنی فضیلت ہے؟ یاد رکھیں کہ جس مہمان کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جتنی زیادہ برکت اور فائدہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک بچپن سے یہ پڑھتا، یہ سنتا، یہ جانتا آیا ہے کہ رمضان کی برکتیں، اس کی رحمتیں کتنی زیادہ ہیں۔ تو آئیے 2 حدیث اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس میں ایک مبارک رات ہے، جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ پہلی بات تو یہ کہ برکتوں والا مہینہ ہے، تھوڑا سا انسان کا عمل
اس کو بہت زیادہ اجر دے سکتا ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ نفل کا اجر فرضوں کے برابر اور فرض کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہر چیز میں برکت ہے، وقت میں برکت ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کے لیے لگانا چاہے تو اس میں وہ برکت محسوس کرتا ہے، پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جو شیطان کے وسوسے اور قابو عام سال میں ہوتا ہے وہ رمضان میں نہیں ہوتا، اور یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ دین کے لیے وقت لگانا چاہتے ہیں، آپ کوئی عادت اپنانا چاہتے ہیں، کچھ بھی آپ سیکھنے، سکھانے، پڑھنے کے اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں، تو رمضان میں اپنی روٹین اور عادت بنائیں۔ اور ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ کوئی بھی کام جو 30 ڈیز تک مسلسل کیا جائے وہ انسان کی عادت بن جاتی ہے۔ ابھی سے پلاننگ کریں، کیا خواب ہے، کیا ٹارگٹس ہیں، کیا کچھ میں کرنا چاہتی ہوں رمضان میں، تاکہ آئندہ کے لیے بھی یہ جو ہماری تربیہ کا وقت آ رہا ہے، جس میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اس کو ہم اویل کر سکیں۔ اور دوسری حدیث جو کہ اس میں بہت زیادہ سخت ہے، جبرائیل علیہ السلام کی دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے اور اس کی 3 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آپ نے 3 بار آمین کہا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ ایک مختلف چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے کہ آپ نے 3 دفعہ آمین کہا؟ تو ان میں سے ایک دفعہ کا جو آمین تھا وہ کیوں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، بد نصیب ہے وہ شخص جس پر رمضان آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ اس کو مواقع ملے، سب کچھ موجود تھا، لیکن اس نے اپنے لیے بخشش کا سامان نہ کیا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں جن کے لیے ہلاکت وارد ہوئی، جن کے لیے فرشتے نے دعا کی اور نبی نے آمین کہا۔ آپ سوچیں کہ اس دعا کی قبولیت، تو بد نصیب ہے وہ شخص، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس پر رمضان آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ رمضان کی اتنی اہمیت اور اس کی فضیلت، اصل میں اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں رمضان المبارک، روزے اور یہ سب کچھ ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مقصد کیا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا روزے رکھتے ہوئے کہ ہم کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس میں اصل میں ہمارے اندر کیا چیز آنی مقصود ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیہ نمبر 183 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم لکھ دیا گیا ہے، اور اس سے مراد ہے فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیا گیا تھا، علی الذین من قبلکم ان پر جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اور الحمدللہ جتنے لوگ کلاس میں شریک ہیں، ہم تقوی پہ ایک تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں۔ تقوی وقایا سے ہے، اس کا روٹ ورڈ وقایا، بچنا، بچانا، اپنے آپ کو روکنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانا، حرام اور غلط کاموں سے خود کا بچانا تقوی ہے۔ اور بہت سمپل ڈیفینیشن اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ یہ کہ انسان کے اندر یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر ایکشن پر، ہر
چیز جو میں کر رہی ہوں، ہر چیز جو میں بول رہی ہوں، وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اسی احساس کا نام تقویٰ ہے، اور روزے یہ بہترین طور پر انسان کے اندر ڈالتے ہیں، کیونکہ روزہ ایک مخفی عبادت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، دوسرے آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ باقی کچھ بھی عبادات کرتے ہیں، لیکن روزہ ایسا ہے کہ چاہے آپ سامنے کہہ رہے ہیں آپ روزے سے ہیں، آپ کہیں اکیلے میں جا کے کچھ کھا سکتے ہیں، آپ کچھ پی سکتے ہیں، لیکن صرف اس سوچ کے ساتھ انسان کچھ کھائے پیے نہ، کچھ غلط نہ کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے تو پتہ ہے نا کہ میں نے کھایا یا نہیں کھایا، اس کے خاطر روزہ رکھنا ہے۔ اور تقویٰ کی اہمیت صرف اگر ہم قرآن کی آیات میں ہی دیکھیں تو اتنی زیادہ ہے، اور اس کے اتنے فوائد ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلا تو سورہ بقرہ کا سٹارٹ ہی ہدایت ملتی ہی متقین کو ہے، ہدایت کا راستہ کھلتا ہی متقین کے لیے ہے، ہدی للمتقین۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کا سبب ہے تقویٰ کا ہونا، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں سے کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث ہے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقویٰ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار، عزت والا وہ بھی تقویٰ والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ پھر تقویٰ علم کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھا دے گا، سب کچھ بتا دے گا۔ پھر تقویٰ کے ذریعے انسان حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق اور باطل کا فرق سکھا دے گا۔ اکثر ہمارا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ہم کریں یا نہ کریں۔ پھر یہ رزق کی فراوانی اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھا دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور کاموں میں آسانی کا ذریعہ تقویٰ سے ہی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اس فیلنگ کو اپنے اندر رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے ہر کام کو آسان کر دیتے ہیں، اور گناہوں سے چھٹکارا بھی تقویٰ کے ذریعے ہی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو بڑا بہت زیادہ اجر دیتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اس میں ہم سب نے یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ ہم نے تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس چیز کا بہت فرق پڑتا ہے نا، ایک کام میں اکیلی کر رہی ہوں اور ایک کسی کے سامنے کر رہی ہوں، آٹومیٹیکلی میرے سٹائل میں، میرے کرنے میں چینج آ جاتی ہے۔ چاہے میں کپڑے استری کر رہی ہوں، چاہے میں کوکنگ ہی کر رہی ہوں، کوئی مہمان اگر میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے آ کر، کوئی اور گیسٹ آئے ہوئے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ میرا کرنے کا طریقہ اور جو میں اکیلے میں کر رہی ہوں اس میں ڈفرینس ہوگا۔ تو یہ فیلنگ ذہن میں ہونا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ایک بالکل فری ہو کر کچھ بھی نہیں، بس میں جو مرضی کروں، میں فری ہوں، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو اس میں ہم نے انشاءاللہ تقویٰ لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں پر، تنہائیوں کو اپنے خاص طور پر پاک کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اجتماعی طور پہ سب کے سامنے تو بہت اچھے بن جاتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن تنہائیاں کیسی ہیں، اس میں اللہ دیکھ رہا ہے، اس فیلنگ کو رکھنا یہ بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، بہت سے لوگوں، جو قیامت والے دن آئیں گے اور ان کے پاس تہامہ کے سفید پہاڑوں جتنی بڑی نیکیاں ہوں گی، کہ پہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، مگر اللہ انہیں گرد و غبار بنا کے اڑا دے، کچھ بھی انہیں اس کا ریوارڈ نہیں ملے گا۔ یہ سخت بات ہے، انسان اتنا کچھ اپنی طرف سے سمجھے اس نے بہت کچھ کر لیا،
اور کل اسے کچھ بھی نہ ملے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، جو تمہارے قریبی آس پاس کے تمہارے ہی قبیلے سے ہوں گے، اور رات کا قیام بھی تمہاری ہی طرح کرتے ہوں گے، یعنی کہ عبادات کرنے والے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، لیکن وہ ایسے ہوں گے جب تنہا ہوں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ غور سے سنیں، سب کچھ نیک اعمال ہیں، لیکن جب تنہا ہے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے، حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت شاید کسی کو سمجھ نہ آتی کہ اکیلا بندہ کیا حرام کام کر سکتا ہے بیٹھا، یہ کیسے حرمتوں کو پامال کر سکتا ہے۔ شاید پہلے کے دور میں یہ سوچنا یا کرنا مشکل ہو، لیکن آج میڈیا کی شکل میں آج جو ہمارے پاس جو کچھ آ چکا ہے اس سے ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں، ایک حرام ریلیشنز، کسی کے ساتھ ایسی دوستی ہونا بغیر وجہ کے، چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے جس بھی جینڈر کے ہیں، اور بس فالتو کی گفتگو، ایکسٹرا چیٹنگز لمبی لمبی، حرام ریلیشن۔ کسی کو نہیں پتا، آپ اکیلے بیٹھے ہیں لیکن یہ سب کچھ ضائع کر دے گا آپ کا وہ اعمال جو کہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا حرام دیکھنا، ایسی پکچرز دیکھنا، ایسی ویڈیوز دیکھنا، کسی کو کچھ نہیں پتا لیکن اس رب کو پتا ہے، اور اس تنہائی کی مسٹیک کی وجہ سے باقی اعمال بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اللہ ہمارے اندر ایسا تقویٰ لے کر آئے، یہ فیلنگ ہم واقعی رکھتے ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رمضان اور روزہ، روزے کی اہمیت رمضان میں آپ دیکھیں کہ رمضان کا اور روزے کا، رمضان کا اور باقی مہینوں کا فرق ہی روزے کے ساتھ ہے کہ باقی مہینوں میں روزہ نہیں رکھا جاتا اور رمضان میں خاص طور پہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ رمضان میں روزے کو رکھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے اسٹرگل کرنا، کچھ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، کچھ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ہر ایک کی ایفرٹ کو جانتا ہے، کوئی بہت آسانی سے رکھ لے گا، کسی کے لیے اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہوگا، اور اسی کے مطابق اس کا اجر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ دیکھیں کہ ہر نیکی کا بتایا گیا کہ اتنا اجر ملے گا، اتنا ریوارڈ ہے، لیکن روزے کا اجر اللہ نے مخفی کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کی محنت کوشش کے مطابق، تو روزے ہم پر فرض ہیں۔ اس کو یہ نہ سمجھیں پیپرز ہو رہے ہیں تو کوئی نہیں، نہ بھی رکھا تو خیر ہے، اور ابھی یہ میری مصروفیت ہے تو اگر میں نہ بھی رکھوں تو کوئی بات نہیں، اور بس ڈاکٹر نے ہلکا سا اشارہ دیا کہ آپ کا بی پی لو ہو جاتا ہے یا آپ کی طبیعت ایسی ہے تو آپ نہ رکھیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے، ہو سکتا ہے، اور اس کی بنا پر بہت دفعہ ہم ہلکے سے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں اور ہم روزے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ہماری ہر ایک کیفیت کو اللہ جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مشکل میں ہیں، آپ واقعی بیمار ہیں، الحمدللہ ہمیں رخصت موجود ہے کہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن بغیر وجہ کے، بغیر کوشش کیے روزہ چھوڑ دینا یہ کسی طور پہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا، جس نے روزے رکھے ہوں گے، وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو آج دنیا کے چند گھنٹوں کی پیاس برداشت کرنے پر اگر ہمیں اس دن جب 70,000 سال کا ایک دن ہوگا اور سورج قریب ترین آیا ہوا ہوگا اور لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اس وقت کی پیاس سے بچا دے آج کا روزہ، تو اس سے بڑھ کر
आसान सौदा क्या है। तो कोशिश करें कि रोज़े को ज़रूर रखें, जहाँ तक मुमकिन हो। अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। हाँ, अगर नहीं रखा जा रहा, कोशिश की है, शुरू किया है, नहीं रखा गया तो उसको खोल सकते हैं दरमियान में, रुख़्सत आपको दी गई है, बाद में उसकी क़ज़ा कर लें। लेकिन कोशिश ज़रूर करें। जो शख़्स अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखेगा, हदीस के अल्फ़ाज़ हैं, जो शख़्स अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला उसके बदले उसके चेहरे को आग से 70 साल की मुसाफ़त पर रखेगा। और रोज़ा आग से ढाल है, जिस तरह लड़ाई में तुम में से किसी की ढाल होती है, तो रोज़ा आग से बचाने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहमद और तिर्मिज़ी की हदीस है, जो आदमी सफ़र या बीमारी वग़ैरह की शरई रुख़सत के बगैर रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ेगा, वो अगर उसके बजाय उम्र भर भी रोज़े रखे, तो जो चीज़ फ़ौत हो गई, पूरी अदा नहीं हो सकती। वो बरकत, वो रहमत, वो फ़ज़ीलत, वो जो कुछ रमज़ान में रोज़ा रख के मिलनी थी, वो बहरहाल उसके बगैर नहीं मिल सकती। और अगर आपने इसको टेस्ट करके भी देखा हो, तो आप ये जानते होंगे कि रमज़ान में रोज़े रखना फिर भी आसान होता है और उसके अलावा अगर कुछ रोज़े भी छूटे हुए जो होते हैं, उनको बाकी दिनों में रखना हो, तो लगता है पता नहीं कितने लंबे रोज़े हो गए, चाहे वो सर्दियों में रखे जा रहे हैं और उनको पूरा करना एक पूरा मुश्किल काम होता है। तो जो उसकी रहमतें, बरकतें और जो कुछ रिवॉर्ड है, वो आप बहरहाल बाद में हासिल नहीं कर सकते। तो कोशिश करें, उसको पूरा करें, उसको रखें और इंशाअल्लाह हम आगे उसके अहकाम भी देखेंगे। मेंसेस की हालत में जो रोज़े रह जाएँ, उनको बाद में पूरा करना हम पर लाज़मी है, फ़र्ज़ है। रोज़ों की क़ज़ा नहीं है, जो हर महीने हमारे नमाज़ की क़ज़ा नहीं है। नमाज़ हमने नहीं क़ज़ा करनी होती जो मेंसेस में छूट जाए, लेकिन रोज़े रखने होते हैं। तो अगर मैंने आज तक नहीं रखे तो पिछले जितने रोज़े रहते हैं वो मुझे पूरे करने हैं, वो मुझ पर फ़र्ज़ हैं। हर उस चीज़ से पहले जो मैं और नवाफ़िल अदा करूँ, कुछ और करूँ। तो ये एक ज़रूरी काम है कि अगला रमज़ान आने से पहले पिछले जो रोज़े रह गए हैं उनको पूरा करें और अगर नहीं कर सके तो आइंदा करने की कोशिश करें। लेकिन ये ना समझें कि बस वो रह गया जो पीछे रह गया, अब कोई बात नहीं, माफ़ी है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, उसके लिए ज़रूर कोशिश करें और रोज़ों को रखें। फिर रोज़े की 2 ख़ास चीज़ें, सहरी और इफ्तारी, इसका ख़ास एहतमाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 काम अख़लाक़ नबूवत में से हैं, इफ्तारी में जल्दी, सहरी में ताख़ीर और नमाज़ में दाएँ हाथ को बाएँ पर रखना। इफ्तार में जल्दी से क्या मुराद है? कि इसको ये ना समझें कि कोई नहीं, अभी अज़ान हो रही है, मैं अभी किचन में लगी हुई हूँ और 10 मिनट और गुज़ार दूँ, सारा काम ख़त्म करके जाके फिर आराम से बैठ के रोज़ा खोलूँगी, तो ये कोई तकवा की निशानी नहीं है। इसको पसंद नहीं किया गया। अज़ान हो जाए, जब आपने आवाज़ सुन ली है, वक़्त हो गया है, तो चाहे वहाँ पे खड़े हुए आप काम में भी मसरूफ़ हैं, तो खजूर से रोज़ा ज़रूर खोल लें, बाकी चाहे बाद में खाएँ। लेकिन इफ्तार में जल्दी, इससे ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि आप आधा घंटा पहले रोज़ा खोल लें। जो वक़्त हो जाए उसके बाद फिर उसको लेट ना करें। सहरी में ताख़ीर से क्या मुराद है? कि जितना जो आखिरी वक़्त है उसके करीब आप सहरी करें वो बेहतर है। बजाए इसके कि बहुत सारे लोग तरावी पढ़ के आए, उसके बाद बैठे, गपशप लगाई, जागे, फिर 1-2 बजे या 2-3 बजे उन्होंने सहरी कर ली और उसके बाद सो गए। फिर किसी ने उठ के फ़जर पढ़ ली, कभी रह गई और वो रूटीन उसको नापसंद किया गया है। सहरी करने का जो वक़्त है उसी वक़्त में करना पसंदीदा है और आप देखें असल में सहरी क्या होती है? हमारे अपने फ़ायदे के लिए है ना कि हम अपने जिस्म में ताकत लेकर आएँ। लेकिन इतनी खूबसूरत अहादीस हैं कि इंसान कहता है कि अल्लाह की इतनी रहमत है कि खा हम रहे हैं, काम भी क्या है, कोई अलग से कुछ मुझे मुशक्कत नहीं करनी है। मेरी अपनी ही सैटिस्फैक्शन है, मेरी अपनी एन्जॉयमेंट है खाना, लेकिन उस पर भी मेरे लिए अजर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। और एक सहाबी कहते हैं कि रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सहरी के लिए बुलाया, तो फरमाया आओ मुबारक खाना खा लो। और एक शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये सहरी बरकत है जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है, इसलिए इसे मत छोड़ा करो। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اس سے چھوڑا نہ کرو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ اور جو سب سے زیادہ انسان کو انکریج کرتی ہے حدیث، وہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ انسان خود کھا رہا ہے اور اللہ اور اس کے فرشتوں کے درود ہے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ اس ٹائم کھانے کی عادت نہیں ہوتی، تو اس ٹائم کھانا مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ کی مانتے ہوئے جس وقت اس نے کہا کھانا ہے اس وقت کھانا ہے۔ جب دن میں بھوک لگ رہی ہے، دل کر رہا ہے، تب اس کا حکم ہے نہیں کھانا تو نہیں کھانا۔ یہ جو اطاعت ہے نا، یہ رب کو بہت محبوب ہے، کہ جس وقت اس نے کہا کہ یہ کرنا ہے تو اس وقت کرنا ہے، چاہے دل نہ بھی ہو، اور جس وقت منع کیا اس وقت اس سے رک جانا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے، ہمیں سے اکثر کو پتہ نہیں ہوتا، ہم کھجوروں کو ہمیشہ افطاری کے ساتھ جوڑتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور مومن کی بہترین سحری ہے، کہ وہ طاقت دینے والی ہے۔ تو کوشش کریں اگر آپ کھا سکتے ہیں تو ایک کھجور سحری میں کھا لیں۔ اسی طرح افطار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ وہ جو اس کی فیلنگ، آپ دیکھیں روزہ کھلنے کے وقت کی جو ایک خوشی ہوتی ہے نا کہ الحمدللہ ایک کھانے کا وقت آ گیا، ایسے ہی جب وہ اپنا ریوارڈ دیکھے گا اس روزہ رکھنے کا تو وہ بہت خوش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ اور افطاری کروانے کا اجر ہم سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اس سے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اس اجر سے کم کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی اس کو بھی اس کا پورا ریوارڈ ملے گا، اور جو روزہ کھلوا رہا ہے اس کو بھی۔ روزہ کھلوانے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ پوری ایک دعوت کریں اور اس کے بعد روزہ کھلوائیں۔ کسی کو پانی دے دینا، کھجور دے دینا، اس وقت جب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی وقت اپنے پر دوسروں کو ترجیح دے کے پہلے ان کے آگے کر دیں، ان کو دے دیں، تو بھی آپ نے گویا روزہ کھلوا دیا نا۔ اور ہم اکثر یہ حدیث پڑھ کر انکریج ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہم بھی روزہ افطار کروائیں، اس کے لیے ہم بہت سارے غلط طریقے اختیار کر لیتے ہیں، غلط اس اعتبار سے کہ اس میں ہم اجر کم سمیٹ پاتے ہیں، اور جو ہماری نیکی کے مواقع موجود ہوتے ہیں ان کو ہم پراپر اویل نہیں کر پاتے۔ تو گھر میں بلا کر افطاریاں کرنے سے اجتناب کیا جائے، اس کو نہ چھیڑا جائے، اس کے بجائے آلٹرنیٹ جو ہیں ان کو لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ گھر میں جب آپ کسی کو افطار پہ بلاتے ہیں، ان کی تیاری، پھر ان کے آنے کا وقت، پھر واپسی پر تراویح میں سو جائیں، کتنی دور سے آ رہے ہیں، کون کہاں سے آ رہا ہے، آپ گھر میں گھر کو سیٹ کرنا ہے، پھر اتنا کچھ بنانا ہے، پھر اس کے بعد تھک گئے ہیں، تراویح نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو وہ سب چیزیں آپ کی جو باقی نیکیوں کو متاثر کریں اس نیکی کا وہ فائدہ نہیں رہتا۔ تو مختلف طریقے ہم اختیار کر سکتے ہیں، مثلاً روز جو بھی بنائیں وہ اپنے نیبر میں کسی ایک نیبر کو بھیج دیں ایک پلیٹ، یا کبھی ایسے کر سکتے ہیں کہ کھانا بنائیں پراپر پورا ٹرے ایک بنا لیں اور کسی کے گھر دے آئیں افطاری سے پہلے، یا کسی ایک دن سوچ لیں ہم نے چاول زیادہ بنا لیے وہ سب کو بانٹ دیے، یا ڈیلی کا بھی رکھیں گے تو وہ بہت آسان ہے، جو اپنے لیے بھی آسانی ہو اور آپ وہ ریوارڈ بھی پا سکیں، یا کبھی پہلے سے ان کو تیار کر کے بھیج دیں۔ کھجوریں گفٹ دے سکتے ہیں، کسی کو پیسے دے دیں، گروسری کا کچھ لا کے دے دیں کہ یہ اس کا یہ بنا لیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس انداز میں کریں کہ جس سے آپ کی عبادت بھی متاثر نہ ہو اور دوسرے کی بھی متاثر نہ ہو، تو اس طرح بھی ہم افطار کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ اتنا بنائیں جتنا کہ کھا سکیں، ایسا نہ ہو کہ افطاری کے وقت بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے، ڈھیر سارا بنا لیا، پھر وہ سارا کھایا نہیں گیا، اگلے دن وہ باسی کنسیڈر ہوا اور اس کو ایسے ہی پھینک دیا، تو ایسا معاملہ نہ پیش آئے۔ کوشش کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے وہ اتنا ہی بنایا جائے جتنا کہ کھا لیا جائے، اور سحری اور افطاری
ہماری ضرورت تو ہے لیکن ایسی چیز نہیں ہے کہ جن پر سارا وقت لگا دیا جائے، اس کا بھی خیال ہم نے خود کرنا ہے۔ ایسے کھانے نہ ہوں کہ جس کے بعد ہمارے لیے عبادت کرنا ہی مشقت ہو جائے۔ حدیث میں سحری سے متعلق ہمیں کوئی دعا نہیں ملتی ہے، سنت میں کوئی دعا نہیں ہے جو کہ سحری کی نیت کرنے کے لیے ہو۔ البتہ افطاری کی ہمیں دعائیں ملتی ہیں، جن میں سے دو آپ کے سامنے۔ پہلی دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس میں بھی نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ایڈیشنز کر دیے گئے ہیں۔ ہم جو بچپن سے دعا سنتے آتے ہیں اس میں ہوتا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ جو درمیان کے الفاظ ہیں وہ سنت میں ثابت نہیں ہے، صرف اتنی ہی دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اور اسی طرح سے دوسری دعا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ کوشش کریں ان دعاؤں کو یاد کریں اور افطار کے وقت ان کو پڑھیں۔ رمضان اور قرآن، رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ قرآن مجید میں جو ذکر ملتا ہے رمضان کا، جو انٹروڈکشن ملتا ہے کہ رمضان کیا ہے، وہ اس آیت سے ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سب سے پرومیننٹ چیز ہمیں لگتی ہے روزے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں رمضان کا انٹروڈکشن دیا کہ وہ کون سا مہینہ ہے تو یہ نہیں کہا کہ وہ مہینہ جس میں روزے رکھے جاتے ہیں، بلکہ فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے جو انزل نازل کیا گیا فیہ اس میں القرآن، قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کا نزول رمضان میں ہوا، اور اسی قرآن مجید کی برکتوں کی وجہ سے اور اس کی اہمیت و فضیلت کی وجہ سے ہی روزے رکھنے اور باقی تمام کاموں کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ اسی وجہ سے جس رات میں یہ نازل ہوا ہے رمضان کی، اس رات کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، 1000 مہینوں سے بہتر اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو رمضان میں خاص طور پہ میں نے اور آپ نے قرآن سے اپنے تعلق قائم کرنا ہے جس حد تک ہو سکے، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن کا سٹارٹ بھی یہی ہے نا کہ قرآن سے ہدایت کب ہے؟ تقویٰ کے ذریعے، ہدی للمتقین ہے، اور تقویٰ کیسے آئے گا؟ رمضان میں روزوں کے ذریعے۔ تو سب چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے، یعنی جبرائیل علیہ السلام آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ تو قرآن کو خود پڑھیں بھی اور سنانے کا اہتمام بھی کریں اگر کر سکتے ہیں تو۔ آپ کے الحمدللہ کلاس میں آپ کو ساتھی ملے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپس میں جو گروپس میں 2 کا پیئر بھی بن سکتا ہے، ایک دوسرے کو سنائیں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، جو پڑھ چکے ہیں لیسنز ان کو پختہ کریں، وہ آپ کی بیسکس ہیں جتنا ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کو ایک بار مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور جو زندگی کا آخری سال تھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ نے اس میں 2 بار قرآن سنایا۔ تو قرآن کی کوالٹی کا خیال رکھیں، کوانٹٹی کا نہیں۔ یہ نہ سوچیں میں نے یہ ختم کر لیا، 2 کر لیے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے اور میں سب سے آگے۔ یہ کوئی ایسی ریس نہیں ہے کہ جس کا آپ کو فائدہ ملے گا۔ قرآن کو اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح کے نازل ہوا، اور قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں، اس کی تجوید بھی پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اس کی تفسیر بھی سننے کی کوشش کریں۔ بہت جگہوں پہ دورہ قرآن ہو رہا ہے، جہاں پر ہو سکے اٹینڈ کر لیں، پھر تعلیم دیں، اگر آپ کو کچھ آتا ہے تو آپ بتائیں،
اس کا کچھ حصہ حفظ کرنے کا ٹارگٹ کر لیں کہ میں نے یہ والی صورت حفظ کرنی ہے. جس طرح سورہ ملک ہی ہے، اس کی 30 آیات ہیں، روز کی ایک یاد کریں گے تو آپ پوری صورت حفظ کر سکتے ہیں. صورتیں سوچ لیں کہ میں نے انشاءاللہ یہ والی حفظ کرنی ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے. سیکھنا سکھانا ہے. ابھی سے ٹارگٹس متعین کریں. جو میں نے شروع میں کہا نا کہ تیاری ابھی سے کرنی ہے، تو وہ بہت ضروری ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ورنہ رمضان شروع ہوگا تو میں کہوں گی اچھا میں نے یہ کرنا ہے، شروع کروں گی، اور اسی میں پہلا عشرہ گزر گیا، پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا. تو ایسا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ میں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکوں. کوشش کریں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. خاص طور پہ جو آپ کے فرائض سے متعلق چیزیں ہیں، جس طرح کہ ابھی ہم نے فرائیڈے کلاس سٹارٹ کی ہوئی ہے اور ہم سورہ بقرہ کے ہمارے 13 لیسن ہو چکے ہیں. تو اگر آپ کے کوئی مس ہوئے ہوئے ہیں ان کو کمپلیٹ کریں. ریکارڈنگ سب کی اویلیبل ہیں، ان کو دوبارہ سے سنیں، اپنے نوٹس کمپلیٹ کریں، سیکھیں سکھائیں، اس کو سمجھیں تاکہ آپ کے لیے آئندہ کام کرنا آسان ہو. کوئی نیا بھی بیچ میں ایڈ ہونا چاہے تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ آپ اس وقت میں جو پچھلی ریکارڈنگز ہیں وہ سنیں. رمضان میں ہماری کلاس نہیں ہوگی، گروپس انشاءاللہ آپ کے ہوں گے، اور کیا ہم کریں گے اس کو انشاءاللہ میں ابھی ڈسکس کروں گی. تو کوشش کریں کہ قرآن سے کسی بھی طور پہ اپنا تعلق قائم کریں. خاص طور پہ جو سب سے پہلے آپ پہ فرض چیزیں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. تو قرآن اور روزہ دونوں کو اہمیت دینی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. اکثر ہمیں بھی شکایت دل سخت ہوا ہوا، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ ہی نہیں، کرنے کا ہی نہیں وہ دل ہو رہا ہوتا. تو دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیسے ان کو دور کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کام دلوں کا زنگ دور کرتے ہیں: قرآن کی کثرت سے تلاوت جہاں تک ہو سکے، سنیں کریں، اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. اور اصل میں یہ قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے. تو انشاءاللہ میں نے اور آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جتنا ہم قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر سکیں. پھر رمضان اور سنت نبوی. یاد رکھیں کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ اس میں 2 چیزیں نہ ہوں. ایک اخلاص خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دوسرا سنت کے مطابق. اگر وہ سنت کے مطابق ہے تو ہی وہ عمل قابل قبول ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ قرآن پڑھنا، چاہے وہ اذکار ہو، چاہے وہ روزہ رکھنے سے متعلق کام ہو. کچھ بھی جو ہم کر رہے ہیں اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم وہ برکتیں حاصل کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ میں اپنی طرف سے جو مجھے پسند ہے، جس طرح مجھے پسند ہے وہ کرتی رہوں، اور وہ پیچھے ہی رہ جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند. دیکھیں یہ تو بے وقوفی ہوگی نا کہ میں کہوں کہ مجھے کالا رنگ پسند ہے اس لیے میں اپنی دوست کو کالا رنگ ہی گفٹ دوں گی، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ اس کو بلو کلر پسند. میں کو نہیں، چونکہ مجھے بلیک کلر پسند ہے نا اس لیے میں یہ دوں گی. مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ عمل کرنا ہے، وہ چیز کرنی جو دوسرے کو خوش کرے. تو مجھے ویسے عمل نہیں کرنے ہیں اپنے جو کہ میرے لیے کنوینئنٹ ہے، جو میں سمجھوں بس ٹھیک ہے نا کر لیا، ایسے ہی نماز پڑھ لی، بس ایسے یہ والی چیز کر لی. وہ جب تک اللہ کی پسند کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ عمل قبول نہیں ہے. تو ہر عمل کو کرتے ہوئے اس چیز کا خیال کرنا ہے. پھر رمضان اور قیام. رمضان میں قیام ایک بہت اہم چیز ہے. قیام سے مراد نماز ہے. نماز ایک ایسی اہم چیز ہے کہ جس کو 5 ارکان میں اس اعتبار سے سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ یہ ہمارے ہر روز کے 5 وقت کا حصہ ہے. کوئی کسی بھی اعتبار سے امیر ہے، غریب ہے، کہیں موجود ہے، کسی حالت میں ہے،
بیمار ہے ٹھیک ہے، سفر میں ہے نہیں ہے، ہر حال میں نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ جس کے پاس بہت مال ہو اس کو دینی ہوتی ہے، روزے میں بھی کوئی مریض ہے وہ روزہ چھوڑ دے، سفر میں ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، حج بھی جو استطاعت والا ہے وہ کرے گا، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو سب نہیں ادا کرتے۔ تو رمضان میں خاص طور پہ اپنی نمازوں کی اصلاح اور اس کی درستگی پہ ضرور غور کریں۔ نماز 5 وقت ادا کی جاتی ہے، حدیث کے مطابق لوگ 60 سال تک نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو میں نمازیں پڑھوں بھی اور وہ قبول بھی نہ ہو، مجھے کچھ بھی نہ ملے، تو میں نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ حدیث میں آتا ہے یقیناً قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے اس کی نماز کا حساب۔ فرسٹ کوسچن، پیپر میں پہلا کوسچن آتا ہو نا تو انسان تھوڑا سا انکریج ہو جاتا ہے کہ اچھا کر سکتا ہوں، لیکن اگر پہلا ہی نہ آتا ہو تو بکھلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور کیا حدیث میں آگے آتا ہے اگر وہ درست نکلی تو کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر وہ خراب نکلی تو نقصان اٹھائے گا اور خسارہ پائے گا۔ یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھی تو وہ کامیاب ہے اور نماز نہیں پڑھی تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ نماز پڑھی ہوئی ہے لیکن درست نکلی، صحیح جس طرح پڑھی جانی چاہیے تھی ویسے پڑھی گئی تو کامیابی ہے، اور اگر خراب نکلی، سنت کے مطابق نہیں ہے، جیسے اللہ کا حکم تھا، جیسے اس نے چاہا تھا ویسے نہیں ہے، تو خسارہ اور نقصان۔ اسی طرح سورہ ماؤن میں بھی آتا ہے نا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو ہم سوچیں کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت، اگلی آیت ایکسپلین کر رہی ہے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، نماز یہاں پڑھ رہے ہیں دھیان کہیں اور ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جس کا مفہوم ہے ہر نماز میں انسان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس کا دھیان تھا، جتنے میں اس کی کنسنٹریشن تھی اتنا اس کو اجر مل جائے گا۔ تو نماز کا ٹاپک چونکہ بہت زیادہ اہم ہے، اس میں ہمارا خشوع و خضوع، ہمارا دھیان ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ صحابہ نے پوچھا نماز کی کیسے چوری؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رکوع کرے تو سجدہ صحیح نہ کرے، سجدہ کرے تو رکوع صحیح نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان آدمی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع اور اچھے رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، اور نماز کی یہ برکت اس کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ نماز کا درست ہونا نماز کا درست ہونا اور نماز میں خشوع ہونا یہ کب ممکن ہوگا؟ جب مجھے سمجھ آ رہی ہے میں کیا پڑھ رہی ہوں، جب میں ان الفاظ کو صحیح ادا کر رہی ہوں، جب میں ان تمام دعاؤں کو جانتی ہوں جو کہ سنت میں ثابت ہیں۔ ہم نے تو بس بچپن میں جب دعا نماز سیکھی تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، ایک یہ دعا سجدے اور رکوع کے لیے سیکھی نا، لیکن اصل میں سنت میں ہمیں بہت ساری دعائیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے، سجدے میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے، قیام میں یہ والی دعا بھی پڑھتے تھے۔ تو اسی چیز کو سوچتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اس دفعہ رمضان کے اعتبار سے یہ پلاننگ کی ہے کہ انشاءاللہ ڈیلی 15 منٹ کا میں آپ کو ریکارڈنگ بھیجا کروں گی، جس میں ہم نماز کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کا ترجمہ، جو نئی دعائیں ہیں ان کو یاد کرنا، اس پر فوکس کریں گے اور مل کے انشاءاللہ اپنی نمازوں کو بہتر کریں گے۔ جب ہمیں نماز کی سمجھ آئے گی، جب ہم اس کو پراپر پڑھیں گے، جب ہمیں اور دعائیں یاد ہوں گی تو انشاءاللہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اسی مقصد کے لیے ٹیلی گرام پہ چینل بنایا گیا ہے جس کا نام آئیے نماز سنوارے رکھا گیا ہے، کہ نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ان کو سنوارنے کی، بیوٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ مل کے کوشش کرنی ہے۔ ٹیلی گرام چینل میں چونکہ انلیمیٹڈ آپشنز موجود ہیں، اسپیس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، سب کے لیے آسانی ہے، اس لیے ہم نے ٹیلی گرام چینل کو چوز کیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں ٹیلی گرام ایپ کو، جس طرح آپ نے زوم کیا تھا پہلے،
اور رمضان کا یہ کورس جو کہ ڈیلی آپ کو 15 منٹ کا ایک انشاءاللہ ریکارڈنگ ملا کرے گی ساتھ اس دعا کے، اس کو یاد کریں اور اپنے گروپس میں جب آپ جایا کریں گے، جو کہ ہم نے انشاءاللہ لیا کرنے ہیں اپنے اپنے ٹائمنگز پہ آپ نے، تو ان میں آپ وہ دعائیں یاد کر کے سنا سکتے ہیں۔ تو یہ پلاننگ ہے انشاءاللہ، اللہ کرے کہ میں اس کو اور آپ بہترین طریقے سے کر سکیں، اور یہ رمضان ہمارے لیے واقعی بابرکت ہو اور ہم اس میں کچھ اچیو کر کے نکلنے والے ہوں۔ یہاں پر میں رمضان اور قرآن کے اعتبار سے اس چیز کو بھی شامل کروں گی کہ نمازوں میں ہم نے ایک تو اپنی 5 وقت کی نمازوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس میں یہ کہ اول وقت میں پڑھنے کی کوشش، پھر لمبا قیام کرنا ہے۔ لمبا قیام یعنی تلاوت زیادہ لمبی، اللہ کے نزدیک وہ نماز زیادہ پسندیدہ ہے جس میں لمبا قیام ہو۔ لیکن میں کیسے لمبا قیام کروں، مجھے تو قرآن یاد ہی نہیں ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ فرض نماز میں تو نہیں، لیکن نفل نماز میں ہمیں یہ اجازت ملتی ہے کہ ہم قرآن کو کھول کے پڑھ سکیں۔ تو ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا مجھے لگتا ہے کہ انسان نفل کی نیت باندھے، چاہے وہ صبح 10 بج رہے ہیں، 11 بج رہے ہیں، دن میں جب بھی اس کو ٹائم مل رہا ہے، اور قرآن اپنے پاس ساتھ ٹیبل پہ رکھ لیں اور اس میں سے کھولیں اور کھول کے اپنا ایک قرآن نفلوں میں شروع کریں۔ یا رات تراویح میں نہیں جا سکتے کہیں بھی، بچوں کو سنائیں، فارغ ہوں تو اس وقت خود قرآن کھولیں اور تراویح میں اپنے روز کا پارہ شروع کر لیں اور قرآن کو خود سے مکمل کریں۔ ہم گھر میں تراویح پڑھتے بھی ہیں تو بس سر سے اتارنے کو نا، ایسے پڑھی کہ جو بس صورتیں سورہ فلق، سورہ ناس اور 2-4 صورتیں آتی ہیں، بس اس سے نہ ہمیں پتہ چلا کیا پڑھا، کون سی صورت پڑھی۔ اپنے اندر اخلاص لے کر آنا ہے۔ نفل نماز میں اجازت ہے، قرآن پاس اپنے ٹیبل رکھیں، اس پہ رکھیں، اور اس وقت پڑھنا ہے اس وقت اٹھائیں، پڑھ کے اس کو وہیں پر رکھ دیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے آپ کا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے کا سب سے زیادہ اجر نماز میں ہے۔ جو سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو قرآن پڑھنے کی جو جگہ ہے وہ نماز ہے۔ تو ان دونوں کو کمبائن کر کے کوشش کریں جتنا موقع ہو۔ تہجد کی نماز پڑھیں۔ ویسے تو ہم اٹھ نہیں پاتے ہیں، لیکن رمضان کی برکتوں میں سحری بنانے کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، تو جو الارم لگانا ہے جس ٹائم اٹھنا ہے اس سے 5-10 منٹس پہلے ہی صرف اٹھ جائیں، چاہے 2 رکعت ہی پڑھ لیں، لیکن اپنے آپ کو روز اللہ کے سامنے سحری کے وقت سجدہ کرنے والوں میں شامل کرنا ہے۔ جو شخص رات، جس نے حدیث میں آتا ہے کہ تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، طریقہ ہے، اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچانے کا ذریعہ۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ خود کو اس ٹائم میں ضرور کچھ وقت نکال کر اللہ کے سامنے پیش کریں۔ پھر تراویح کا اہتمام کریں، جا سکتے ہیں مسجد کہیں پر جہاں پہ قرآن سن سکتے ہوں آپ تو بہت بہتر ہے۔ نہیں کر سکتے ہیں، گھر میں پڑھنی ہے تو اپنے طور پہ پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ قرآن سے تعلق قائم کریں، اس کو کھول کے پڑھیں، اپنا قرآن خود سے مکمل کریں، وہ بہترین اجر کا باعث ہے۔ اور ان مسئلوں میں نہ پڑھیں کہ کتنی پڑھنی ہے کتنی نہیں پڑھنی ہے، یہ سارے فرعی مسئلے ہیں۔ اللہ کے نزدیک صرف اللہ کو ہمارا قیام چاہیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ وہ جتنے خشوع کے ساتھ، جتنے دل کے ساتھ میں نے جتنی پڑھ لی، وہ میرے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گے۔ اکثر ہم ان فرعی بحثوں میں پڑھ کر اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ قیام کی بھی کوشش اور اس میں قرآن پڑھنے کی بھی۔ اس کے علاوہ جب بھی دن میں جیسے بھی موقع ملے نوافل پڑھیں۔ پھر رمضان اور ذکر۔ رمضان میں ذکر کی خاص طور پہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ذکر کا معاملہ ایسا ہے کہ جو بہت ہی سمپل ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کرنا پڑتا، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔
ایک شخص نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، یا رسول اللہ اسلام کے احکام تو بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے افطاری بنا رہے ہیں، چاہے سحری بنا رہے ہیں، چاہے کسی بھی کام میں انوالو ہیں، اس میں کوشش کیا کرنی ہے کہ کچھ نہ کچھ تسبیح پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور اس میں کچھ میں آپ کے سامنے ہم بہت سارے کر سکتے ہیں، کچھ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ خاص طور پہ ان کی ضرور کوشش کریں کیونکہ ان کی بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا، 100 ٹائمز، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ہم سب کو آتا ہے، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کی 100 برائیاں معاف کر دی جائیں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ بار یہی کہا، کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایسے ہی جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ۔ اسی طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ پھر درود کی کثرت، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، 10 رحمتیں پانا، 10 خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی، کوئی مسلمان مجھ پر درود نہیں بھیجتا مگر فرشتے اس پر تب تک درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، بس بندہ اس کو تھوڑا کرے یا زیادہ۔ تو کوشش کرنی ہے جہاں تک ہو سکے ان سب کو اپنائیں، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، یہ چاروں چیزیں چاہے ان کو الگ الگ کریں چاہے اکٹھے کریں، ان کا بے شمار اجر ہے، بہت زیادہ ریوارڈ ہے۔ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اتنا اس کو ضرور مینیج کریں۔ رمضان اور انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ خیرات، صدقہ صدق سے ہے، اور صدق کہتے ہیں سچائی، یعنی وہ جو کہ اللہ کی راہ میں دے کر اصل میں انسان اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دیتا ہے۔ اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، اور اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیاضی میں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں دینے میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں دیا کرتے ہوتے۔ تو صدقہ و خیرات جتنا ہو سکے کوشش کریں اس کو اپنی روٹین میں لے کر آئیں، سوچیں کہ کن جگہوں پہ ضرورت ہے، مختلف جگہوں پہ اپنے حصے ڈالیں۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرنا دگنے اجر کا باعث ہے، ایک صلہ رحمی اور ایک صدقہ۔ فقراء مساکین پر خرچ کرنا، مساجد کی، مدارس کی تعمیر پر، ترقی پر، پانی کا انتظام کہیں پہ کر دینا، دین کی تعلیم و تبلیغ، اس کے اشاعت، جو دین کی راہ میں طالب علم نکلے ہوئے ہیں ان کے تعلیمی اخراجات اٹھانا، اور اس کے علاوہ بے شمار طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے صدق کی
گواہی دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا، یہ جو اپنی بلانگنگز ہیں اس سے زیادہ تمہیں اپنے وارث جو تمہاری اولاد جو باقی لوگ ہیں ان کا پیارا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ہی مال سب سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بس انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ و خیرات کر کے آگے بھیجا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ تو جو آج میں دے رہی ہوں اصل میں وہ میرا مال ہے، کل آخرت کے گھر میں مجھے وہ ملے گا، جو چھوڑ دیا وہ نہیں۔ تو اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آگ سے بچو چاہے کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو، حقیر نہ سمجھے اتنا سا میں کیا دوں، جتنا ہو سکے جو ہو سکے اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ہر روز جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے حصے کو تلف کر، اس کے حصے کو روک دے۔ تو صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کے فرمایا تھا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور عفو و درگزر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ضرور بلند کر دیتا ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیت 245 میں آتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ سبحان اللہ، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ کہہ رہے کہ مجھے قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کر دے۔ صدقہ مال پاس ہے وہ دیں، اپنی ذاتی چیزوں میں دیکھیں، اتنے کپڑے ہیں جولری ہے چیزیں ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کھانا بنا کے دے دیں، جو آپ بنا رہے ہیں وہ اگر آپ آگے دیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، علم آپ کے پاس موجود ہے اس کو دوسروں کو سکھا دیں وہ بھی صدقہ ہے۔ صرف نیت کرنے کی بات ہے، اچھی بات مسکرانا ہر عمل صدقہ ہے، کچھ نہ کچھ تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا، کسی نہ کسی کیٹیگری میں تو فال کریں گے نا، تو ضرور نیت کر کے صدقہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر رمضان میں خاص طور پہ استغفار، رمضان میں استغفار کی کثرت، بخشش کا مہینہ ہے، اور جیسے کہ ہم حدیث میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے اس پہ رمضان آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکتا۔ تو بخشش کے طریقے خاص طور پہ اختیار کرنے ہیں۔ میں نے ذکر کے ٹاپک سے الگ استغفار کو اس لیے رکھا کہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بھی تھا کہ آپ 70 سے 100 دفعہ استغفار کیا کرتے ہوتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، غلطیاں کرتا ہے، اور بہت زیادہ خطائیں کرنے والوں میں سے بہترین سب سے اچھا کون ہے کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے، استغفار کرنے والا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ میرے استغفار کی کثرت ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے خلاصی دیں گے، ہر مشکل سے نکال دیں گے، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو استغفار کے بے پناہ فائدے ہیں، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے، کل قیامت کے دن وہ جائے تو اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، تو وہ اس میں زیادہ استغفار درج کروائے، جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں جس حد تک ہو سکے۔ پھر سحری کا وقت استغفار کے لیے خاص طور پر ہمیں ملتا ہے، قرآن میں آتا ہے وبالاسحار هم یستغفرون، اور خاص طور پہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ ہمارا مالک اور رب تبارک و تعالی ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں۔ تو خاص طور پہ اس وقت اپنا معمول بنا لیں
سحری بنا رہے ہیں تو استغفار کی تسبیح پڑھ لیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، اور اپنے گناہوں کو سوچ کر اس پر نادم ہوں۔ مومن اور منافق کا فرق ایک حدیث میں بڑے خوبصورت انداز میں بتایا گیا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا تو اس کو پہاڑ کے برابر لگتی ہے کہ اتنا بڑا، حالانکہ وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اور منافق گناہ کو ناک پہ بیٹھی مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ بس اڑا دی، اس کے لیے کوئی گناہ کی اس پر ندامت اور افسوس، تو سوچیں کہ میں کیسے۔ تو اس کے لیے خاص طور پہ میں نے 2 عمل کرنے ہیں۔ ایک تو اسکرین پہ آپ کے سامنے دعا آ رہی ہے، بہت اہم دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ اس کی خاص طور پہ اہمیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو یاد کر لیں، تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے اگرچہ وہ کافروں کے ساتھ لڑائی کے وقت میدان جنگ ہی سے بھاگا ہوا ہو۔ یعنی کہ کبیرہ گناہ ہے میدان جنگ سے بھاگنا، تو کبیرہ گناہ بھی کسی سے ہوا ہے تو اس پر بھی اگر کوئی شخص یہ استغفار پڑھتا ہے، سنت میں ہمیں یہ استغفار مل رہا ہے تو اچھی بات ہے کہ ہم وہ پڑھیں۔ تو اس کو یاد کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور دوسرا استغفار جو کہ سید الاستغفار ہے، امام بخاری نے اس کا ذکر کیا ہے، اگلی سلائیڈ میں موجود ہے۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ آپ نیٹ پہ سرچ کریں سید الاستغفار لکھ کر تو بھی آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ان الفاظ کو دن میں ان پر یقین رکھتے ہوئے پڑھا اور شام ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہے، اور جس نے انہیں رات کو یقین کے ساتھ پڑھا، ان کے ترجمہ سمجھ کے دل کی فیلنگ کے ساتھ، اور وہ صبح ہونے سے پہلے انتقال کر گیا تو وہ بھی جنت والوں میں سے ہوگا۔ تو خاص طور پہ سید الاستغفار پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور دوسرا استغفار کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ایک اور ضروری کام مغفرت کے لیے نماز۔ سنت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اور وہ لوگ جن سے کوئی گناہ، کوئی فاحش، کچھ غلط سرزد ہو جاتی ہے، جو ظلم کر لیتے ہیں، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو انہیں معاف کرے۔ تو اس کو بھی اپنی روٹین میں انشاءاللہ لانا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے جہاں تک ہو سکے۔ پھر رمضان اور خدمت خلق۔ ہم میں سے بہت ساری عبادات کرنے کے وقت میں تو بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پر بات آتی ہے آپس کے معاملات کی، اس میں اکثر ہی ہم خرابی کر جاتے ہیں۔ تو خدمت خلق یعنی خلق کی، جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس کی خدمت رمضان میں، خاص طور پہ اپنے قریبی والدین، جس طرح شوہر ہیں، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، قریبی گھر والے ہیں، ان کے لیے سحری افطاری کا انتظام کرنا ہے، گھر کے کام کرنے ہیں، ان سب کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا۔ یہ نہیں سوچنا، مظلوم نہیں بننا کہ میں یہ کروں اور کیوں کروں۔ جس طرح سے عبادات اہم ہیں ویسے ہی خدمت خلق بھی بہت اہم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اتنے ریوارڈ پڑے کہ روزہ کھلوانے کا یہ اجر ہے، یہ ملے گا، وہ ہوگا، اور اللہ نے ہمیں کتنی بڑی یہ خیر دی ہوئی ہے کہ روز ہم سحری بنا کر، افطاری بنا کے اپنے گھر والوں کو جب کراتے ہیں تو ہم تو روز سب کا اجر افطاری کا بھی سمیٹتے ہیں، ان کے روزے کا حصہ بھی لیتے ہیں، اپنا بھی۔ تو اگر یہ خوشی سے کیا جائے، احسان جتائے بغیر، عمل ضائع کیے بغیر، دوسروں کو آسانیاں دیتے ہوئے، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح جو آپ جن کو جانتے ہیں اور ان کی کوئی ضرورت ہے اس کو پوری کر دیں، تو انشاءاللہ وہ دعائیں آپ کے لیے
آپ کی نیکیوں کو بڑھانے کا سبب ہوں گی۔ کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بس بیٹھ کر پڑھا ہی اور صرف نفل ہی پڑھے تو وہی میرے لیے عبادت ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک ہر کسی کی کوششیں جو وہ کر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کس نیت سے اور کس طرح لگا ہوا ہے۔ تو وہ کام تو سارے کرنے ہیں، ان کو اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ کریں تو عمل ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پھر رمضان اور اخلاق حسنہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ رمضان میں ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ جس طرح میں نے خدمت خلق میں کہا کہ ہم بہت سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے غصے بھی ہوتے ہیں، ہمارا چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے، ہماری ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے جھوٹ بھی بیچ میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، بیچ میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، گالی گلوچ بھی ہوتی ہیں۔ وہ سب چیزیں روزے کو ضائع اور خراب کر دیتی ہیں۔ تو ان عادات سے خود کو بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی، اور یقیناً اچھے اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ مسکرا کر اچھی طرح سے وہ کام کر کے نیکیاں کمانے کے موقع خود لیں، یہ نہیں کہ دوسرا کرے تو اچھی بات ہے وہی کر لیں، نہیں، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اچھا اخلاق میزان میں سب سے بھاری ہوگا۔ اور وہ گویا اچھے اخلاق سے پیش آنا روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے انسان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ۔ تو یہ منافقت کی نشانی ہے کہ انسان سے معاملہ کرتے ہوئے دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں اور اس کو دین کی سمجھ بوجھ نہ ہو۔ اور حدیث میں بہت صاف الفاظ آتے ہیں جو کہ ڈرا دینے والے ہیں کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ لغو اور جنسی خواہشات سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر تم میں سے کوئی جہالت کی بات کرے یا گالی گلوچ کرے، گھر میں کوئی اور بول رہا ہے، آپ نے نہیں بھی بولا، تو کیا کرو؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ تو اسے کہہ دو میں روزے سے ہوں۔ کوئی جواب نہ دے، اپنا روزہ نہ خراب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزے داروں کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو ساری ساری رات قیام کرتے ہیں سوائے بیداری جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اثر اس کی روح ہے اس تک ہی نہیں پہنچا جا رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ، باطل اعمال، بےہودہ اعمال اور باطل باتوں کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری۔ اللہ کو یہ ضرورت ہے کہ ہم کھائیں پیے نہیں، اس کو کیا اس سے؟ اصل تو ہمارا کریکٹر، ہمارے اعمال ہیں۔ اور یہ جو باطل اعمال اور باطل باتیں ہیں نا، اس کی سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے ہر وہ عمل، ہر وہ بات جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ باطل ہے۔ اب سوچ لیں، بہت ساری چیزیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہر چیز کو کرتے ہوئے، خاص طور پہ رمضان میں اپنی ٹریننگ کریں، ہر عمل کو کرتے ہوئے کیا اس چیز کا، اس بولنے کا، اس ایکشن کا، اس چیز کو دیکھنے کا یا کچھ بھی کرنے کا، کیا اس کا آخرت میں مجھے کوئی ریوارڈ، کوئی فائدہ ملے گا؟ آخرت میں دو ہی ہونے ہیں، درمیان والا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، یا پھر وہ نقصان کا باعث، یا انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں، کوئی درمیانی راہ نہیں ہوگی۔ تو خود میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں آخری عشرہ۔ آخری عشرہ 10 سے ہے، آخری یعنی کہ رمضان کے آخری 10 دن ہم سب جانتے ہیں بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ دو چیزیں، ایک تو اعتکاف اور دوسرا لیلۃ القدر۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہی اعتکاف کیا جاتا ہے۔ 10 دن کا اعتکاف سنت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نفلی اعتکاف کرنا چاہے 7 دن، 5 دن، 1، تو وہ کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال آخری 10 دن اعتکاف کیا۔ آخری سال حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 20 دن بھی اعتکاف کیا۔ یہ سنت موقدہ کفایہ ہے۔ موقدہ ہے یعنی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کے ساتھ کیا۔ کفایہ یعنی اگر ایک بستی، ایک شہر، کسی ایک جگہ پر کچھ لوگ اعتکاف کر لیں تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔
اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے عبادت کے لیے وقت نکالا. تو انکریج کریں اپنے مردوں کو، خود جو بھی کر سکے. بہت بہترین موقع ہوتا ہے ہر دنیا کے کاموں سے الگ تھلگ ہو کے اللہ کے لیے خالص ہو کر اعتکاف کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں شریک ہو، نہ کسی عورت کو چھوئے، نہ مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے سوائے اس حالت کے کہ جب نکلے بغیر گزارا نہ ہو. اور اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے، فرض ہے، تبھی آپ اعتکاف بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک لیلۃ القدر کی بات ہے تو یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر. لیلہ رات، قدر قدر کی رات، انتہائی سعادت کی رات ہے. یہ اتنی اہم رات ہے کہ جس کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی، سورۃ القدر کے نام سے. یہ وہ رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس تک ہماری عمر بھی پوری اگر ہم عبادت کریں تو اس ایک رات تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی جو عبادت کی گئی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اس رات زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے. بہت زیادہ فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں. اس سے پہلے جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تب جبرائیل علیہ السلام خاص طور پہ آتے. اور اب لیلۃ القدر کی رات یہ کون سی ہے اس کا ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے 5 راتیں جو طاق راتیں ہیں ان میں پوری کوشش کر کے اس کو ہلکا نہ جانیں، اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تمہارے پاس آیا ہے اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی سعادت سے بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں محروم ہونے والے ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بارے میں پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کیا پڑھوں، اس میں کون سی دعا پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگی. اگر نہیں یاد تو اس کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنی. کثرت سے اس کو پڑھنا ہے چونکہ قیام پسندیدہ ہے. رمضان کی راتوں میں کوشش کریں کہ لیلۃ القدر میں قیام کریں، نوافل پڑھیں. قرآن کی وجہ سے اس کی برکتیں ہیں. قرآن کو پڑھیں، کثرت سے دعائیں کریں، ذکر کریں، صدقہ کرنے کی کوشش کریں، اچھے کاموں کی پلاننگ کریں، نیتیں کریں. تو اس دن کی نیتوں کا بھی اجر ہوگا اور برکتیں ہوں گی. اور اپنے ساتھ اپنے بچوں اپنے گھر والوں کو بھی شامل کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگایا کرتے ہوتے تھے. تو اللہ ہمیں اس سے بھرپور فائدے کی توفیق دے. روزے کے تھوڑے سے احکام دیکھ لیتے ہیں آخر میں. روزوں کے اعتبار سے یاد رکھیں کہ جس طرح ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہر بالغ عاقل پر، روزے کی طاقت رکھنے والے پر روزہ فرض ہے. فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ملتے ہیں. ہمارا ارادہ ہے، نیت ہے، ہم نے سحری کی ہے تو روزہ ہو گیا. آنکھوں میں سرما ڈال سکتے ہیں اور غسل کلی گرمی کی شدت سے کی جا سکتی ہے. روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی اس طرح نہیں چڑھانا چاہیے کہ وہ حلق تک جائے. خاص طور پہ حدیث میں سے منع کیا گیا ہے کہ ناک میں پانی زیادہ نہ چڑھایا جائے. پھر اس کے علاوہ حیض و نفاس مینسس وغیرہ یا بچے کی برتھ کے بعد خون کے علاوہ باقی کوئی بھی کسی قسم کا خون نکلتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے ناک سے خون نکلا ہے یا جو استحاضہ جن کو بیماری ہے پورا مہینہ کافی دن تک بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. وہ اپنے معمول کے مطابق ہی روزے رکھیں گے. اور اسی طرح سے استحاضہ کا مسئلہ جو لوگ جانتے ہیں ان کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس سے کیا مراد ہے. اور ویسے کوئی چوٹ لگے کچھ خون نکلے تو اس پر بھی
ایسا نہیں ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا یا ختم ہو گیا، روزہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ اگر قے آ جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جان بوجھ کے آپ قے کریں تو وہ بہرحال روزہ توڑنے والا ہے۔ اگر غلطی سے کچھ کھا پی لیا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے کھلایا گیا ہوتا ہے، فوراً اس کو تھوک کے منہ دھو لیں، صاف کر لیں، کلی کر لیں تو وہ کافی ہے۔ جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے صحت کی امید نہیں ہے روزے نہ رکھ سکے تو وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، اس کے اتنے پیسے جتنا آپ کا اپنا ڈیلی کا ہے، اور اگر آپ احسان کا معاملہ کریں تھوڑے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، اس کو فدیہ کہیں گے۔ اور جو کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے وہ اس وقت روزے نہیں رکھ پا رہا، یا جس طرح کوئی حاملہ عورت ہے، پریگننسی ہے یا فیڈ کرا رہی ہے، اگر اس کے لیے مشکل ہو تو وہ روزے چھوڑ سکتی ہے، لیکن ان سب کی تعداد کو بعد میں اس نے پورا کرنا ہے، قضا ادا کرنی ہوگی۔ مسافر کی چوائس ہے، وہ چاہے تو رکھے اور چاہے تو نہ رکھے۔ فرض روزوں کی گنتی کو جس طرح کہ پہلے میں نے ذکر کیا ضرور کوشش کرے کہ اگلے رمضان سے پہلے مکمل کر لیں۔ الوداع رمضان، اپنا جائزہ ضرور لیں۔ کیا واقعی میں نے رمضان سے فائدہ اٹھایا؟ گنتی کے چند دن تھے جو کہ ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں بھی ایسے ہی کیا، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گزر جانے ہیں۔ جس نے خوب کمائی کی، نیکیاں سمیٹی، اس کے بھی، اور جس نے اس کو غفلت سے بس جانے دیا، گزرنے دیا، اس کے بھی۔ تو اللہ ہمیں اس سے واقعی فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ ہر نیکی کی توفیق اصل میں پچھلے عمل کی قبولیت کی وجہ سے ہے، تو اگر مجھے اور نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے تو انشاءاللہ میری پچھلی نیکیاں قبول ہو رہی ہیں۔ اگر کچھ کرنے کا موقع ملا تو غرور تکبر نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، وہ نہیں کر رہا، دیکھو وہ تو یہ نہیں کرتا، میں تو یہ بھی کر رہی ہوں، کسی طور پر یہ نہ آنے پائے، جو کچھ وہ سب اللہ کی توفیق سے۔ اور کسی نے پوچھا نا کسی بزرگ سے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرے رمضان کی عبادات قبول ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ آئندہ بھی جاری رہیں، تو ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوا، رمضان کی آخری رات آئی تو ہم بازاروں میں نکل گئے اور شاپنگز اور طرح طرح کی اور چیزوں میں انوالو ہو گئے، اور جو رمضان کی روح تھی وہ اسی دن ہم نے ختم کر دی۔ پھر جو رمضان کی آخری رات ہے عید الفطر سے پہلے، خاص طور پہ وہ رات بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی آخری رات میں آپ کی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ کیا وہ بھی شب قدر ہوتی ہے؟ فرمایا کہ شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کر دے تو اس کی پوری اجرت مل جاتی ہے، ان کہ وہ اجرت لینے کا دن ہے۔ تو جو عید کی صبح ہے اس کو غفلت سے نہ گزاریں، کوشش کریں اٹھیں، اس میں نفل پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، پورے رمضان میں جو کچھ کیا اس کی قبولیت کا سوال کریں اور بخشش مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ عید الفطر، عید کا موقع، اس میں خاص طور پہ سب سے اہم صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر نماز پڑھنے جانے سے پہلے دینا ہوتا ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے، چاہے گھر کے ملازمین ہیں، جو بھی ہے ہر کسی کو دینا ہوگا، اور بہتر ہے کہ آپ ضرورت مند جو غریب لوگ ہیں ان کو کچھ دن پہلے دے دیں تاکہ وہ اپنا بندوبست کر کے اپنا بھی وہ نکال سکیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزے دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے، یعنی جو اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے تو وہ اصل میں اس کا ایک قسم کا کفارہ دے رہے ہیں اور مسکینوں کو کھانے کو مل جائے۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا کے جائیں، کھجور کھا جائیں، یہ سنت ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ عید والے دن
عید کی نماز کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں ہوتی، اس کو پڑھنا ہمیں سنت میں نہیں ملتا، کوئی اشراق چاشت وغیرہ، تو صرف عید کی نماز ہی پڑھی جاتی ہے۔ اور نماز عید کی ادائیگی کے لیے خواتین کو بھی جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ہمیں حکم دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم جوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں ہیں جو کبھی بھی نہیں نکلی، ان عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں لیکن اس کی دعا میں شامل ہو جائیں، اور نماز عید سے واپسی پر راستہ بدلنا یہ بھی سنت ہے۔ اور جب آپ ملیں عید والے دن اپنے باقی مسلمان ساتھیوں کو تو انہیں ضرور کہیں تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے قبول کریں۔ اور آخر میں شوال کے روزے، جو ہمارا آخری پوائنٹ ہے، رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، تو گویا پورے سال کے ہی روزے رکھ لیے۔ تو انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو ہم نے نیتیں کی ہیں، جو ارادے کیے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے گھر میں، ہمارے گھر والوں، قریبی، ہر جگہ پر عافیت رکھے کہ ہم ان سب کو خیریت کے ساتھ مکمل کر سکیں، ان کو پورا کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں اور قبولیت والے اعمال کریں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ ٹیلی گرام کو ضرور انسٹال کر لیں، اور آپ کو ٹیلی گرام کا لنک بھیجا گیا ہے، اس میں اس کو جوائن کریں گروپ کو۔ انشاءاللہ ہم نماز سے متعلق ڈیلی، میں نے 15 منٹ کا اس لیے رکھا کہ ہمارے لیے بوجھل بھی نہ ہو، اور دورہ قرآن اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم ایک نئی چیز کو کریں تاکہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی ہے تو اپنے گروپ انچارجز سے یا دوبارہ سے مجھ سے، جو گروپ ایڈمنز ہیں، ان سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی کویسچن ہے یا کچھ بھی آپ جاننا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہم سے قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔